یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ القول البدیع، درود پاک کے فضائل پر مبنی روایات، حکایات، واقعات کی یہ کتاب ہے۔ اس میں ایک حکایت لکھی ہے حضرت ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے سردار تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ پاک نے رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، اس کا سبب کیا ہوا؟ کس سبب سے آپ کو جنت ملی؟ تو فرمایا، بارگاہ الہی عز و جل میں میری حاضری ہوئی، میرا حساب لیا گیا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کے گناہ شمار کرو، گنو۔ فرشتوں نے گناہوں کی گنتی شروع کی۔ پھر حکم ہوا، اس نے دنیا میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود شریف پڑھے تھے، ذرا ان کی بھی گنتی کرو۔ فرشتوں نے میرے پڑھے ہوئے درود پاک گننا شروع کیے، تو میرے پڑھے ہوئے درود پاک میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ اللہ اکبر، میرے پڑھے ہوئے درود پاک میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، اے فرشتو، کافی ہے، کافی ہے، اس کا مزید حساب نہ کرو، اسے ہماری جنت میں لے جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے، جس نے لکھا پڑھا ہے، صلی علی محمد، 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 صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی خوبصورت حکایت آپ نے سنی ہے، اور درود پاک کا کیسا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو درود و سلام کی برکت سے انشاءاللہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ کرے ہم درود پاک با کثرت پڑھنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام یا نبی سلام علیکہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی غلام الیاس اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محفوظ اتاری، مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا اتاری۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں، ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس کون کون سے ہیں۔ تو دیکھیے، آج ہمارے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات، دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں، تیسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، چوتھا سمجھ کر پڑھیں، اور پانچواں گلدستہ درود و سلام۔ ان 5 سیگمنٹس پر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ آخر تک پروگرام میں شامل رہیں۔ نبی پاک کی محبت، الفت، درود پاک پڑھنے کا ذہن اور اشعار کی وضاحت آپ کو انشاءاللہ سننے کو ملے گی، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم ربی وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ
وخاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. کا کیا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرق والشمس ضحا کرتے ہیں ان کی مد ہو سنا کرتے ہیں ان کی مد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے درود پاک اسکرین پر دیکھا بھی اور اسے سنا بھی. آئیے اس درود پاک کا ترجمہ شامل کرتے ہیں. جی غلام الیاس بھائی ترجمہ ارشاد فرمائیے. بے شک اللہ اور ملائکہ نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. صحیح. لبیک اللہم ربی، یہاں سے میں عرض کرتا ہوں لبیک کا مطلب کہ میں حاضر ہوں، اور آگے اے اللہ تمام کامیابیاں تیری طرف سے ہی ہے، جتنی کامیابی ملتی ہیں یا اللہ تیری طرف سے ہی ہے. محسن و مہربان رب کی طرف سے بے شمار رحمتیں ہوں. کس پر؟ یہ آگے آئے گا. اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. والملائکۃ المقربین، جو اللہ پاک کے مقرب فرشتے ہیں ان کی طرف سے بھی، والنبیین اور انبیاء کی طرف سے بھی، صدیقین کی طرف سے بھی، والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحین کی طرف سے بھی، اور وما سبح لک. سبحان اللہ. اتنی پیاری بات کہ اب وہ لکھ رہے ہیں جو صاحب دلائل الخیرات شریف ہیں کہ ان کی طرف سے، ان کی طرف سے، ان کی طرف سے. اس کے بعد وما سبح لک، یا اللہ عز و جل ہر اس چیز کی طرف سے کہ جو تیری تسبیح بیان کرتی ہے، واہ واہ واہ، جو تیری تسبیح بیان کرتی ہے، ان سب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں. یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کو پالنے والے رب، یہ تمام رحمتیں کس پر ہوں؟ جو ہمارے سردار محمد بن عبداللہ ہیں، ان پر یہ تمام رحمتیں نازل. کیا بات، کیا بات. اب اس کے آگے ایک اور سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاف ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو سب سے آخری نبی ہیں، جو انبیاء کا جو سلسلہ ہے اس کو جو ختم کرنے والے ہیں، سب سے آخری نبی پر، یعنی محمد بن عبداللہ کون؟ کہ جو آخری نبی ہیں. وسید المرسلین، کہ جو انبیاء کے سردار ہیں. سبحان اللہ. جو متقین کے پیشوا ہیں، اور جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رب العالمین ہیں، اس کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور وہ گواہی دینے والے ہیں، بشارت دینے والے ہیں. اب آگے اور بھی اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو گواہی دینے والے ہیں، جو بشارت دینے والے ہیں، جو یا اللہ تیرے حکم سے تیری طرف بلانے والے ہیں، الیک باذنی کا، تیری حکم سے تیری طرف بلانے والے ہیں، اور جو روشن چراغ ہیں ان پر سلامتی ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب یہاں سے ایک اور جو شروع ہو رہا ہے اللہم اجعل سے، کہ اے اللہ عز و جل رحمتیں اور برکتیں اور تمام تر جتنی بھی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں ہیں اس کو نازل فرما سید المرسلین پر، ان پر کہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور جو متقیوں کے پیشوا ہیں، جو آخری نبی ہیں وہ محمد بن عبداللہ ہیں، جو کہ تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں. اور سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ ہر جتنی بھی خوبی ہیں، امام الخیری، خیر اور بھلائی کے جو امام ہیں اور ہر خوبی کے مالک ہیں، اور وہ رسول ہیں رحمت والے. اور آخری جو اس کا جز ہے اللہم ابعثہ، کہ یا اللہ عز و جل
محمد بن عبداللہ ہمارے جو سردار ہیں، ہمارے جو رسول ہیں، ان کو مقام محمود پر پہنچا تاکہ ان کے جو اگلے ہیں اور جو پچھلے ہیں ان پر فخر کر سکیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت درود پاک، اور اس کا ترجمہ ہے، آپ نے سنا ہے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا بھی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جب بھی ہم آپ کا ذکر کریں تو اچھے اوصاف کے ساتھ، اچھے کمالات کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسان ہیں، اور ان احسانات کے تلے ہم دبے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، نبی پاک کی نعت پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر کرنا، حضور کے پر درود پاک کثرت سے پڑھنا، آپ کے آل کا، آپ کے اصحاب کا ذکر خیر کرنا، ان پر درود پاک پڑھنا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور ان کے ترقی درجات، جنت میں جانے اور نبی پاک کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں قیامت تک حضور کا مدح خواہ ہی رکھے، یعنی ہم دنیا میں بھی نبی پاک کی ثنا خوانی کریں، باوقت موت بھی نبی پاک پر درود پڑھ رہے ہوں، جب قبر میں جائیں تب بھی نبی پاک کی یاد ہمارے زبان پر ہو، اور جب محشر میں اٹھے تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمارے زبان پر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود و سلام پڑھتے 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 ہم کاش کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے عادت دنیا میں بنائیں، تاکہ دنیا میں عادت ہوگی تو انشاءاللہ باوقت موت بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی حضور کی یاد اور حضور کی ثنا خوانی کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، بالکل جس سے آپ نے فرمایا محسن بھائی، اگر ہم دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عنایتیں ہیں ہم پر، ہمیں جو کچھ ملا تو آپ ہی کی وجہ سے ہمیں ملا۔ دنیا کو جو سجایا گیا آپ کی وجہ سے ہی سجایا گیا، تو یوں تو ہر امتی کا حق ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک صحیح، لیکن ہمارے آقا جو واقعی رحیم ہیں، کریم ہیں، اپنی امت کے بارے میں خیال کرنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، حق تو ہمارا تھا کہ ہم درود و سلام پڑھتے، ہم دعائیں کرتے، لیکن میرے آقا نے اس پر بھی ہمیں کتنی پیاری بشارت عطا فرمائی کہ تم درود پاک پڑھو گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تم درود پاک پڑھو گے تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی، تم درود پاک پڑھو گے پریشانی دور ہو جائے گی۔ یعنی ایک تو کام بھی ہمارا تھا، اور اس کام پر ہم اپنا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی ہمیں کتنی برکتیں ملی ہیں اور کتنی ہمیں فضیلتیں حاصل ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بس درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں شعر اگر کوئی شامل ہو جائے، نبی پاک کی شان پر اتنی گفتگو ہوئی ہے، کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالا، کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ عز و جل ہم الفاظ دکھا کر ان سے اشعار سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ لفظ سے شعر پڑھیں، اس سیگمنٹ میں 6 باکس ہوں گے، 6 نمبروں کے پیچھے الگ الگ لفظ ہیں، ہر لفظ سے ایک شعر پڑھنا ہے۔ شعر ہمارا مرادی ہے، اگر ہمارا مرادی نہ پڑھیں مگر اس میں وہ لفظ آتا ہو اور اس شعر میں سلام یا درود کا لفظ بھی آتا ہو تو وہ شعر مان لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے محفوظ بھائی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، مائک پر آپ نے نمبر بولنا، جی دکھائیے گا۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی محفوظ بھائی کون سا نمبر؟ نمبر 1۔ جی 1 کے پیچھے لفظ دکھائیے گا، گم شدہ۔ سبحان اللہ، گم شدہ۔ یا حبیب آمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام دو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گم شدہ کا سلام
طرز تو ماشاءاللہ اچھی ہے. اچھا اس کی کوئی اور طرز ہو سکتی ہے احمد رضا بھائی یا محفوظ بھائی، دونوں میں سے کوئی اگر اس کی کوئی اور طرز بنا سکیں تو جب تک ہم جی. یا حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں ہو گیا، اسی گم شدہ کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبی. ماشاءاللہ. جی حضرت الیاس بھائی، غلام الیاس بھائی کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں؟ اس میں ایسے ایک عاشق رسول کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا دل جو ہے نا وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں ہے، آپ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، مبتلا ہے کہ یا رسول اللہ جو ایسا دل ہے جو آپ کی یاد میں بے قراری میں تڑپ رہا ہے، اس کی طرف سے سلام قبول فرمائے، اس کا سلام لیجئے. پھر ایک جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام ہو، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا تقاضا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے اور پھر وہ فنا پھر رسول ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے. کیا بات. جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو عشق اور محبت کی انتہائی یہی اور حقیقت میں ہے وہی کہ جب بندہ اپنا آپ بھول جاتا ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے صرف اسی کو یاد رکھے. تو جو ایسا بندہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بالکل گم ہو گیا، وہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے، ایسے عاشق رسول کا سلام قبول فرمائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وفا کی راہ میں کھو گیا، اور یقیناً یہ فنا فی رسول کا جو مرتبہ ہے، نبی پاک کی یاد میں کھو جانا ہے، یہ کوئی عام مرتبہ نہیں، بڑی مشکل سے ملتا ہے. اس کے لیے بہت کوششیں کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے یوں نا راہ سلوک طے کرنا پڑے گی، تب جا کے بندہ اس راہ پر کامیاب ہوتا ہے. اللہ ہمیں نصیب کرے اور مرشد کامل کے صدقے ہم بھی جو ہے اس راہ کے حقیقی مسافر بن جائیں. چلیے یہ راہ بھی جب ملتی ہے بندہ شریعت و طریقت پر عمل کرتا بے شک ایسا ہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے. وہ بعض ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کے قائل مطلب دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں چیز مرتبہ پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہیں جاتے، اور وہ کہتے ہیں ارے ہم تو 5 نمازیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کرتے ہیں، کراچی میں بیٹھ کے، تو جہاں بھی بیٹھ کر. تو یہ تو وہ راہ سلوک نہیں ہوا نا، راہ سلوک نہیں، کچھ اور رہا ہے. تو وہ آپ نے صحیح کہا ہے، راہ شریعت اور طریقت دونوں کی ہوگی تبھی بندہ جو ہے فنا فی رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ کر فنا فی رسول کے مرتبے پہ کیسے فائز ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی احمد رضا بھائی آپ کو نمبر دکھائے جا رہے ہیں، اب آپ بتائیے کون سا نمبر. جی دکھائیے گا نمبر. جی دیکھیے احمد رضا بھائی 3 نمبر. جی 3 نمبر کے پیچھے لفظ ہے فیضان. فیضان ہے حکمرانی کس شان سے ہے، حکمرانی کس شان سے قائم ہے تیرے فیضان سے، قائم ہے تیرے فیضان سے. دنیا دی کا سارا نظام، دنیا دی کا سارا نظام، شمس و ضحیٰ پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود پر لاکھوں سلام. کیا بات ہے حکمرانی کس شان سے قائم ہے تیرے فیضان سے. کیا قائم ہے حضور کے فیضان سے؟ کیا کہہ رہے ہیں اگلے شعر میں یہ؟ تو اس میں جو ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے دنیا کو بنایا، اور آپ ہی کے بدولت ہم کو تمام چیزیں ملی. بے شک دنیا و دین کا جتنا بھی نظام ہے وہ بھلے سے ہماری ظاہری آنکھ تو ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، تو آپ نے پردہ فرمایا، لیکن ابھی بھی دنیا کا سارا نظام جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چل رہا ہے. بے شک میں آپ کو اس کی ایک وہ مثال یہاں پر یوں دوں گا اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بے شک
اب آپ کا رحمت بن کر تشریف لانا جتنے بھی دنیا میں دونوں جہانوں میں رہنے والے لوگ ہیں سب کو اس رحمت سے حصہ مل رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے۔ اب ایون وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس رحمت سے حصہ مل رہا ہے کہ سارا کا سارا نظام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہی قائم ہے۔ اس طرح سے کہ پچھلی امتوں میں جب کوئی رسول کوئی نبی دنیا میں تشریف لاتے تھے اور وہ اپنے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، دین حق کی طرف بلاتے تھے، تو وہ لوگ انکار کیا کرتے تھے اور ان پر عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا۔ تو اب کے جو لوگ ہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام ہم تک پہنچایا، اب جو نان مسلم ہیں جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان پر بھی عذاب آ جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں، آپ کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے، تو آپ کے رحمت بن کر آنا ان کافروں کو بھی یوں حصہ مل رہا ہے کہ ان پر ابھی عذاب نازل اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، اجتماعی عذاب ان کے اوپر نہیں آ رہا۔ اس شمس الضحیٰ پہ سلام کہ جن کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے اور ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا و دین جو کچھ بنایا وہ نبی پاک کے لیے بنایا ہے۔ چلیے جی اب اگلا نمبر دکھائیں گے اور محفوظ بھائی بتائیں گے کون سا نمبر انہوں نے کھلوانا ہے۔ جی نمبر 6 جی بھائی، 6 کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ آغوش۔ جی حضرت آغوش۔ گھڑی آغوش رحمت میں وہ رہتا ہے نصیب، ہر گھڑی آغوش رحمت میں وہ رہتا ہے نصیب، ہر گھڑی آسان شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں شاعر، ہر وقت آغوش رحمت میں رہتا ہے، رحمت اسے ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے، اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتی ہے، وہ پریشانیوں سے مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے جو نبی پاک پر درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے۔ اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے، درود پاک پڑھنے کے فضائل میں اس طرح کے موجود ہیں، مصائب و آلام دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چلیے جی اگلا شعر اب آپ دیکھیں گے، نمبر بتائیں گے احمد رضا بابری بھائی۔ جی بتائیے حضرت، نمبر آ گئے؟ 5 نمبر۔ پیامی۔ نہیں تیرے سوا کوئی پیامی، نہیں تیرے سوا کوئی پیامی، الیہ یا سبا بلغ سلامی، کیا بات ہے، پیامی سلامی، کیا خوبصورت شعر حضرت، فرمائیں سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس میں جو شاعر یہ مطلب عرض کر رہے ہیں کہ اے صبا یعنی ہوا، کہ میں یہاں مدینہ شریف سے اتنی دور موجود ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرا پیغام لے کر جانا، میرا سلام لے کر جانا، اے ہوا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور میرا سلام جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دو۔ یہ میرا پیغام لے جانے والی تو ہی ہے ہوا، تو ہی ہے، لے جا اور میرا سلام حضور تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم۔ واہ واہ، وہ اسی قسم سے ترجمانی بھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ میرا سلام اس روزے تک پہنچا دے جس روزہ مبارکہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ چلیے جی اگلا شعر نمبر بتائیں گے ہمارے محفوظ بھائی۔ جی محفوظ بھائی 2 نمبر ہیں اور 4 نمبر ہیں، آپ کو کون سا چاہیے؟ نمبر 4۔ نمبر 4۔ چلیے جی 4 دکھائیے گا نمبر۔
کوئے جانا، کوئے جانا. سبا جو پھیرا ہو کوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا. سبا جو پھیرا ہو کوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا. یہ عرض کرنا غریب تار کب مدینے کو آ رہا ہے. یہ عرض کرنا غریب تار کب مدینے کو آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ. کیا خوبصورت امیر سنت کی عرض ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. حضرت اس کا دوسرا طرز آپ سوچیں، میں آپ سے سنوں گا اس کو دوسرے طرز میں. ابھی ہمارے غلام الیاس بھائی اس کو کچھ بیان کریں گے، ایکسپلین کر رہے ہیں. جی سبحان اللہ. یہاں پر شیخ طریقت امیر سنت اپنی آپ نے جو نعتیہ کلام اپنی جو آپ کا پورا گلدستہ ہے اس میں وسائل بخشش میں آپ نے فرمایا ہے، اس سے مراد کہ اے ہوا کہ جب تیرا گزر مدینہ شریف سے ہو، جب تو مدینہ شریف پہنچے تو دل غم زدہ وہ دل جو سرکار اسلام کی یاد میں تڑپ رہا ہے، مدینہ کی یاد میں تڑپ رہا ہے، اس کا سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر دینا. جی. اور پھر آگے کہ یہ بھی عرض کرنا کہ آپ کا جو عطار ہے وہ مدینے آنا چاہتا ہے، اس کو مدینے کی اجازت نصیب ہو جائے، اجازت مل جائے اور وہ مدینہ شریف ان کی حاضری. سبحان اللہ. اللہ یہ عرض کرنا غریب غریب عطار کب مدینے آ رہا ہے، کب مدینے کو آ رہا ہے. یعنی آقا آپ بلانے پر قادر ہیں. اس عطار کو بلا لیجئے، عطار کے صدقے سگے عطار کو بھی بلا لیجئے اور جلد اپنے قدموں میں ہمیں آنے کی اجازت دیجئے. اللہ کرے یہ ہمارے حق میں قبول ہو جائے. حاجیوں کے قافلے بن رہے ہیں، کاش کہ ہم بھی حج کی سعادت پائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہونے میں کامیاب ہو جائیں. جی حضرت کوئی طرز ذہن میں آئی اس کی دوسری؟ سبا جو پھیرا ہو کوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا. سبا جو پھیرا ہو کوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا. یہ عرض کرنا غریب عطار، یہ عرض کرنا غریب عطار کب مدینے کو آ رہا ہے. یہ عرض کرنا غریب عطار. اصل میں یہ جو انداز ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ اس طرح کے تصورات میں ہوتا ہے، خیالات میں ہوتا ہے کہ یار ابھی فی الحال کوئی سبب نہیں بن رہا، کوئی جانے کا ہمیں آسرا نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ ان خیالات و تصورات میں ہوتا ہے کہ یہ ہوا بھی تو جا رہی ہے نا، یہ سورج بھی تو مدینہ پاک کی برکتیں لے رہا ہے نا، یہ چاند بھی تو لے رہا ہے نا، ستارے بھی تو مدینہ پاک کی زیارت کر رہے ہیں نا. انہی سے عرض کر دوں کہ یہ جو ہے میرا سلام حضور کے بارگاہ میں میرا پیام لے جائیں اور میری حاضری کی درخواست لگا دیں. تو دیکھیں یہ سب عشق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں کہ جو رسول اللہ کے عشق میں ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اسی طرح کا انداز ہوتا ہے. بس وہ اپنی حاضری کسی طرح لگوانا چاہتے ہیں، اپنا پیغام بارگاہ رسالت تک پہنچانا چاہتے ہیں. سے نوری سلام اپنا کہہ دے، صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے. سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں، سوا اس کے کیا اور چارہ
اب آخری نمبر رہ گیا ہے، غالباً 2 نمبر ہے، وہ دکھائیے گا، اس کے پیچھے لفظ کیا ہے؟ احمد رضا بھائی شعر پڑھیں گے۔ مثلو کا، تیری مثل، مثلو کا، جی۔ أحمد ليس مثلك أحد أحمد ليس مثلك أحد أحمد ليس مثلك أحد مرحبا مرحبا سلام عليك مرحبا مرحبا سلام عليك مرحبا مرحبا سلام عليك۔ جی غلام الیاس بھائی، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت بہت ہی مصرع ہے خوبصورت پہلا۔ مصرع ہے، اور اگر اس مصرے کو پڑھتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جاتی ہے، سبحان اللہ، جو انہوں نے اشعار لکھے تھے بالکل، کہ آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں بھی یہی اس طرح کی گفتگو ہے کہ احمد جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔ پہلا ہے کہ ایک بندے کا کوئی ہو نہیں ہے، پھر فرما رہے ہیں کہ آپ جیسا تو کوئی دنیا میں آپ کی مثل بھی کوئی ایک بھی نہیں ہے، کہ کوئی ایک تو چلو آپ جیسے نہیں، آپ کی مثل ہو کوئی اس طرح سے ہو، کہ وہ بھی نہیں ہے، آپ جیسی کوئی مثال ملتی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے، اور آپ جیسا پھر ہے ہی نہیں۔ تو پھر جو ایسے آقا و مولا ہیں ان پر بے شمار سلام ہو، اور ان سے محبت کا انہوں نے جو نا وہ آگے وہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے گلدستوں کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر ہم گفتگو کرتے ہیں، تو غلام الیاس بھائی آپ کو کچھ باکسز میں 1 یا 2 حروف دکھا دیے جائیں گے، پھر آپ نے ہمیں ایک ایک حرف کر کے بتانا ہے، اگر وہ حرف آتا ہوگا تو ہم لگوا دیں گے، نہیں آتا ہوگا تو منع کر دیں گے، اور پھر آخر میں پورا نام مبارک انشاءاللہ دکھایا جائے گا، اس کا معنی بھی آپ نے بتانا ہے، اس پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ جی دکھائیے گا۔ عین، یہ لفظ نام مبارک ہے جس میں عین آتا ہے۔ عین آتا ہے۔ جی اب آپ بتائیے۔ میم، میم اس میں نہیں آتا، ایک غلطی آپ نے کر دی۔ ناظرین آپ بھی غور و فکر کرتے رہیں کون سا مبارک نام ہو سکتا ہے۔ جی لام، جی لام آتا اور شاید 1 سے زائد مرتبہ آتا ہے۔ اچھا، اللہ اکبر، یہ تو میری لاٹری لگ گئی۔ لاٹری لگ گئی۔ ایک لفظ ایسا ہے جو آپ 1 مرتبہ بولیں گے تو شاید 3 سے زیادہ مرتبہ آئے گا۔ اچھا، ایک حرف ہے وہ، اب آپ دیکھیں بولتے ہیں، شروع میں بولتے ہیں، آخر میں بولتے ہیں، بولنا تو پڑے گا۔ چلیے جی، عین ہو گیا اور 3 مرتبہ لام آ گیا۔ جی ناظرین ہا نہیں آتا اس میں، ہا نہیں آتا۔ الف، ہائے ہائے ہائے، 4 باکسز ہیں، اب آپ نے بتانا ہے 4 الف 3 لام۔ چلیے جی۔ دال، دال، جی شروع میں آتا ہے دال۔ ایک اور، یا، یا بھی آتا ہے سر 2 مرتبہ۔ ہائے ہائے، اب تو ایک ہی رہ گیا حضرت۔ ہا، کون سا والا؟ ڈنڈی والا؟ ہاں، یہ جو لگا ہے یہی والا؟ ہاں یہ آتا ہے بھائی، ماشاء اللہ، بڑی جلدی آپ پہنچ گئے، اور آپ کو تو آج چانس ملا، 1 کے بدلے 4 مل رہے تھے آپ کو۔ تو چلیں اب دکھائیں مبارک نام، اور یہ پڑھ کر سنائیں گے ہمارے غلام الیاس بھائی۔ جی دکھائیے گا۔ جی حضور۔ داعین الی اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صفت جو حضور کی ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائے نا، داعین الی اللہ کے بارے میں۔ داعین الی اللہ، کمال صفت ہے۔ یوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے آپ کے صفاتی نام ہیں، اور ہر ایک نام کے پیچھے ایک بہت ساری چیزیں، حکمتیں ہیں، واقعات ہیں، احادیث ہیں، تفاسیر ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو آج نام نامی اس میں گرامی یہاں پر لیا گیا، داعین الی اللہ، یہ وہ آپ کا نام ہے کہ جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ داعین الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے، جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینے والے،
جو بدعملی کا شکار تھے ان کو عمل کی دعوت دینے والے، فاسقوں کو تقوی کی دعوت دینے والے، واہ واہ، اسی طرح جو بے علم تھے، جنہوں نے علم نہیں سیکھا تھا، ان کو علم کی طرف لانے والے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اگر کرتے چلے جائیں، ہم سنتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں کہ جو لوگ ظلم کرتے تھے، جو ظالم تھے، ان کو ظلم سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف لانے والے، لوگوں کو مسجد کی طرف لانے والے، لوگوں کو بھلائی کی طرف لانے والے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، محسن بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنے بھی اللہ پاک کے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے تو وہ ایک خاص مقصد کے تحت آئے کہ انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ان کو دین کی طرف دعوت دی کہ آؤ اور اللہ پاک کے جو دین ہے اس کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، واحد مانو اور دین اسلام پر عمل کرو۔ تو اسی طریقے سے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کی ایک پوری لڑی تھی، اس لڑی کو مکمل کرنے والے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ نے بھی دنیا میں تشریف لا کر آپ نے تمام جو لوگ تھے ان کو دین کی دعوت دی اور ان کو بھلائی کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ یہ جو نام نامی جو ہم نے آج وصف یہاں پر ذکر کیا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں یوں تو ظلم و ستم جو دیگر انبیاء آئے ہیں ان پر بھی ہوئے، ان کی امت کی طرف سے، جو ان کے امتی تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اور وہ جو نبی تھے ان پر انہوں نے ظلم و ستم کیا، پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو یہاں پر جو ایک وصف ہے یہ خاص اہمیت رکھتا ہے محسن بھائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں دین کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں جتنا ستایا گیا ہوں کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ سب سے زیادہ جو وہ ظلم ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا۔ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دینے جاتے تو وہ آپ کو روکتے ٹوکتے، طرح طرح سے آپ کو وہ جو ہے نا وہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو دعوت دین دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے نبی پاک کا وصف ہے داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس راہ میں ظلم و ستم سہنے والے، کافروں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کو برداشت کرنے والے، چاہے وہ طائف کا میدان ہو، شعب ابی طالب ہو، یا اس کے علاوہ اور کافروں کی طرف سے ملنے والے مصائب و آلام ہوں، ان سب پر صبر و استقلال کے ساتھ آگے بڑھنے والے اور اپنے منصب داعین الی اللہ کو مکمل کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام۔ تو شعر اگر اس پر کوئی پڑھ دے نبی پاک کی نیکی کی دعوت پر محفوظ بھائی، طائف کے اوپر کوئی شعر آ جائے، نیکی کی دعوت پہ کوئی شعر آ جائے۔ جو سنگ کھا کے بھی طائف میں مسکرایا ہے، جو سنگ کھا کے بھی طائف میں مسکرایا ہے، وہ اور کوئی نہیں آمینہ کا جایا ہے، وہ اور کوئی نہیں آمینہ کا جایا ہے، اور کوئی نہیں آمینہ کا جایا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس میں انشاءاللہ اشعار کی وضاحت بھی ہوگی، سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ جی سمجھ کر پڑھیں، اس سیگمنٹ میں پہلے شعر آپ کو دکھایا جائے گا، 4 اشعار ہوں گے، ہر شعر کو الگ الگ طرز میں پڑھنا ہے، اور پہلے شعر کی وضاحت ہوگی، اس کے بعد شعر کو طرز میں پڑھا جائے گا۔ شعر دکھاتے ہیں، غلام علی حسبی اس کی وضاحت کریں گے، اور اس کے بعد اس کو طرز میں پڑھا جائے گا۔ جی دکھائیے گا۔ پرتوے اسم ذات احد پر درود، نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام۔ جی غلام علی حسبی اس شعر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سلام ہے، اس کا یہ شعر ہے۔ جی اس میں جو شروع کا لفظ ہے پرتوے، اس کا مطلب ہے عکس، پرچھائی یا شعاع۔
سایہ سایہ. تو اس کا جو مکمل تفصیل مطلب اس کی وضاحت میں اس طرح سے آپ کو عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین کا جو اسم جلالت ہے اس کا جو عکس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یعنی رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اللہ پاک کے اسم جلالت، اللہ پاک کا جو اسم جلالت ہے اس کا عکس اور فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کی ذات پر درود کی برسات ہو. اللہ پاک کے اوصاف کے مجموعے کے جو کامل ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا بات. تو آپ پر لاکھوں سلام. نسخہ جامعیت یعنی اللہ پاک نے جن کو اوصاف کا کامل بنایا تو وہ نسخہ جامعیت ہے، ان پر لاکھوں درود. اوصاف کا کامل کون ہے؟ وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. جب وہ ایسے کامل ہیں تب ان پر لاکھوں درود. جی حضرت پڑھیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام. اگلا شعر دکھائیے گا. نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام. سید اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے. نقطہ کہتے ہیں منتہائے خط کو، کسی خط کی کسی لائن کی انتہا کو. سر مانے راز، وحدت یعنی یکتائی. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وحدت کے رازوں کا جو نقطۂ انتہا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. وحدت کے رازوں کا جو نقطۂ انتہا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وحدت کا وصف بھی ہے اور کثرت کا وصف بھی ہے. اور کثرت کس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے جس کثرت کے ساتھ اوصاف، کمالات، معجزات اور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ آپ کمالات و اوصاف و معجزات کا مرکز ہیں. تو اس اعتبار سے آپ مرکز دور کثرت بھی ہیں اور اللہ کے رازوں کے نقطۂ انتہا بھی ہیں، رازداں بھی ہیں، امین بھی ہیں اور اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں. تو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو یکتا بھی ہیں اور باکثرت اوصاف والے ہیں، ان کی ذات پر لاکھوں سلام ہوں. جی احمد رضا بھائی شعر پڑھیے. نقطۂ وحدت پہ یکتا درود، نقطۂ وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام. مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو ایک کلام ہے نا، اس میں ہم مشہور اشعار ہمارے عموماً پڑھے جاتے ہیں. اچھا ناظرین بھی غور کر رہے ہوں گے یار یہ اشعار تو کبھی ہم نے سنے ہی نہیں. تو اصل میں یہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں وہ کچھ معروف اشعار ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہے، جو پڑھے جاتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے یہ کئی اشعار پر ہے جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک کی شان، آپ کی آل، آپ کی عظمت، بلکہ حضور کے سراپا نبی پاک کے جسم مبارک کے ہر عضو کے تعلق سے سلام پیش کیے ہیں، ان کی شان کو بیان کیا ہے. تو یوں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا اگر ہم سلام پڑھیں اور اس کی تشریح پڑھیں تو ہمیں نبی پاک کے شمائل، خصائص، حضور کا حلیہ مبارک، حضور کی آل، حضور کے اصحاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت پیارا اشعار کی صورت میں انشاءاللہ عزوجل گلدستہ مل سکتا ہے. تو اب اگلا شعر سید اعلیٰ حضرت کا ہم سلام کا دیکھتے ہیں. جی دکھائیے گا. شمع بزم دنا ہوں میں گم کن انا، شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام. یعنی اگر اس کو ہم یوں آسان الفاظ میں کہیں کہ ایک جیسے متن ہوتا ہے اور اس کی بھی شرح ہوتی ہے. شرح بالکل ایسے. یعنی ایک کتاب ہے، اس کی شرح، اس کی وضاحت، جیسے شعر کی ہم وضاحت کر رہے ہیں. تو نبی پاک ذات خدا کی وضاحت فرمانے والے اور اس کی لوگوں میں پہچان کرانے والے
اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی ذات میں ایسے گم ہو جانے والے ہیں اور ایسا قرب پانے والے ہیں، اسے اللہ تک پہنچنا ہے اور رسول اللہ کی ذات تک سبحان آنا اللہ۔ ہے، تو وہ جو ہے وہ نبی پاک کی برکت سے اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی اللہ پاک کے جو اوصاف ہیں ان کا جو ظہور ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسلم۔ ذات میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ کیا بات ہے۔ شمع بزم دنا ہوں میں گم کن انا، شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام۔ جی کون پڑھے گا؟ شمع بز میں دنا ہوں میں گم کن انا، شمع بز میں دنا ہوں میں گم کن انا، شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام، شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام، شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام۔ جی آخری شعر دکھائیے گا۔ اللہ قدے بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام۔ جی سبحان اللہ۔ اس شعر سے جو اعلیٰ حضرت مراد لے رہے ہیں، یعنی جو آپ نے جو یہ شعر لکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، آپ کی جو ذات ہے وہ ایسی ہے کہ سورج کی روشنی میں بھی آپ کا سایہ نہیں ہے بے شک، اور چاند کی روشنی میں بھی آپ کا سایہ نہیں بے ہے، شک، کہ انہی سے سایہ آتا ہے، روشنی سے آتا ہے یا سورج کی اس تپش سے آتا ہے۔ ان دونوں کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے۔ لیکن آپ وہ سایہ ہیں جن کے سایہ رحمت سے پوری دنیا چل رہی ہے۔ واہ 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 واہ، آپ کا سایہ رحمت اتنا وسیع ہے کیا کہ ہر عام و خاص کو وہ حاصل ہے، اور آپ ہی کے سایہ رحمت کی وجہ سے دنیا کا سارا کیا نظام چل رہا بات، یعنی آپ کی جسم مبارک کا سایہ ہے۔ سایہ نہیں، مگر آپ کا سایہ یعنی آپ کی رحمت، آپ کا کرم ایسا ہے کہ جس کے تحت ساری دنیا چل رہی ہے۔ ساری دنیا چل رہی ہے۔ آپ کے ذل کے ممدود رافت یعنی نبی پاک کے سائے کے تحت سایہ۔ ہم سب چل رہے ہیں، اور حضور کے سائے کے ہم محتاج ہیں، مگر جسم مبارک کا سایہ نہیں ہے۔ اب جی جن حضرت، کے سایہ رحمت کے نیچے ہم ہیں تو ان پر تو لاکھوں درود اور لاکھوں کیا سلام۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ جی قاتب سایہ کے سایہ مرحمت، قاتب سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا، اور ماشاءاللہ دونوں نعت خوانوں نے دونوں سیگمنٹس میں اچھے انداز میں نعتوں کے اشعار کو پک بھی کیا اور انہیں طرزوں میں پڑھا۔ اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ غلام الیاس بھائی نے اس کی وضاحت کی، ہم سب کو اللہ پاک وضاحت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عقائد اہل سنت پر ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ گلدستہ درود السلام میں شامل ہوتے ہیں، گلدستہ درود السلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنکھوں کا تصدق، اپنے آنکھوں کا تصدق، غم بدوں کو بھی نبھاؤ،
آپ رحم کھائیں اور پیار سے سینے لگائیں، پیار سے سینے لگائیں اور رب سے بخشوائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام